بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عاشقان رسول، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ اگر میں اس کی ایک اجمالی تعریف بیان کروں تو یہ کچھ نکات ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ میلاد پاک کا معنی یہ ہے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، آپ کی دنیا میں تشریف لانے کے واقعات کیفیات کا ذکر کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا ذکر کرنا، آپ کے حسن و جمال، محاسن، فضائل، مناقب کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور آج کل کے دور میں جو مروجہ طریقے ہیں، مثلا چراغاں کرنا، قمقمے لگانا، لائٹنگ کرنا، ثنا خوانی کرنا، صلاۃ السلام پڑھنا، یہ سب میلاد پاک میں شامل اور جائز طریقے ہیں۔ اب ان میں سے آپ جو بھی اپنائیں میلاد کی نیت سے تو انشاءاللہ الکریم میلاد پاک کا ثواب بھی ملے گا۔ تو فضائل و محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آج کلام کریں گے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین و حاضرین، رب کائنات کا ارشاد ہے سورہ نور میں آیت نمبر 35، اللہ فرماتا ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے مگر اسے آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ چہرہ مصطفیٰ کے نور کی مثال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے نا، اب اس آیت کا جب میں معنی بیان کروں گا تو آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اب سنیے، آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا کہ حسن مصطفیٰ، نور مصطفیٰ وہ نرالا نور ہے کہ اگر نور قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مس نہ بھی کرتا، یعنی آپ قرآنی آیات پڑھ کر نہ بھی سناتے، تب بھی آپ کی پاکیزگی اور آپ کا کمال نور، اس کے ذریعے سے دنیا وہ زمین و آسمان جگمگا اٹھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کی تائید میں ایک اور بھی بات سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام قبول کرنے سے قبل غیر مسلم عالم تھے۔ آپ سے جب صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ آپ اسلام کیسے لائے، کس چیز نے آپ کو راغب کیا، تو آپ ایک واقعہ بیان فرماتے تھے۔ آپ فرماتے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو میں نے لوگوں سے سنا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خبر سنی تو جی میں آیا کہ میں بھی ان کا دیدار کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ایک کثیر مجمع میں ایک قافلے کی صورت میں حاضر خدمت ہوا، اور جب چہرہ مصطفیٰ پہ پہلی نگاہ پڑی تو نور مصطفیٰ کو دیکھتے ہی بے اختیار میری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نعت گو شاعر تھے، اور دربار مصطفیٰ میں آپ نے جو کلام پڑھا اس کے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں لو لم یکن فیہ آیات مبینہ، یعنی اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور معجزہ نہ بھی دکھاتے، کانت بداہتا تنجنک عن خبری، تب بھی آپ کے نبی ہونے پر آپ کے چہرہ پر نور کا نظارہ ہی بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی
شہرہ آفاق تصنیف دلائل نبوہ فرماتے ہیں، آپ نے اس میں ایک روایت ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 2 سال کی تھی تو مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ جا رہی ہیں۔ راستے میں چند لوگ حبشہ کے ملے، اور جب انہوں نے مائی حلیمہ کی گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے، اللہ، اور دیکھتے ہی رہے، اور پھر بے اختیار ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلے، ھذا واللہ نبی اللہ، اللہ پاک کی قسم یہ اللہ کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوبرو یوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل، حسن ہے بے مثل، صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی امام اہل سنت نے یوں تو نہیں کہا کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگیں، جس سے تاریک دل جگمگانے لگیں، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو قریش مکہ نے، کفار مکہ نے اپنا قاصد بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ آپ پیغام کس کا لے کر آئے ہیں؟ کفار مکہ کا۔ اور کہاں پہ حاضر ہوئے ہیں؟ دربار رسالت میں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر خدمت ہوا اور بس میری نگاہ رخ زیبا پر پڑی تو نور مصطفیٰ ایسے میرے دل میں اتر گیا کہ میری زبان سے بے اختیار کلمہ حق جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حارث بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا شریف میں تشریف فرما تھے۔ کچھ دیہاتی آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، اور جو بھی حضور علی نبی جینا علیہ السلام کے چہرہ پر نور کو دیکھتا، وہ دیکھتے ہی خود بخود پکار اٹھا، ھذا وجہ مبارک، یعنی یہ بہت ہی بابرکت چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت تیری۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، یہ ہیں نور مصطفیٰ کی برکت۔ یہ جو دیکھتا ہے اگر واقعی حقیقی بدبخت نہ ہو، ازلی بدبخت نہ ہو، تو خود بخود پکار اٹھتا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نور مصطفیٰ کے اور بھی بہت سے کمالات ہیں۔ اللہ، وہ کیا کسی شاعر نے بہت خوب کہا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، اے عاشقان رسول، اللہ پاک نے اپنے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ رب کائنات کو اپنے محبوب کی بے مثل اور بے مثال ہونا کہاں تک مطلوب ہے، اس بات کا اندازہ ایک چھوٹی سی بات سے لگا لیجئے کہ جس نے ایک نظر حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ نور مصطفیٰ کی زیارت کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے مسلمانوں کا تو بنایا سو بنایا، تمام ولیوں کا سردار بنا دیا، یعنی صحابی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے، بحیثیت مسلمان کتنی عبادات ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باعث ثواب ہے اگر قبول ہو گیا، روزہ رکھتے ہیں، باعث ثواب ہے اگر قبول ہو گیا، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عمل خیر ہے، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، سب افعال خیر ہیں، لیکن ان کا ثواب مشروط ہے قبولیت کے ساتھ۔ لیکن
ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کے ساتھ رب تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی، شرط ہے تو صرف حالت ایمان کی، اور وہ عبادت ہے ایک نگاہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا تو قیامت تک کے لیے اللہ نے صحابی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب چہرہ مصطفیٰ، نور مصطفیٰ کی برکت دیکھیے کہ خود تو روشن ہے، دوسروں کو بھی روشن کیا، ارے جس نے صحابی کو دیکھا اس کو بھی روشن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا برکتیں ہیں، کیا اللہ کریم، کاش اس میلاد پاک کے دعا کیجئے کہ کاش ہمیں بھی اللہ پاک ایک مرتبہ خواب میں سے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیے، چہرہ پر نور کی زیارت کرنا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، اس کے متعلق علماء کرام نے اس کی مختلف تعبیریں بتائی ہیں کہ ایک عام آدمی جس نے حج نہیں کیا، اگر اس کو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، نور مصطفیٰ کی زیارت ہوگی تو اس نور کی برکت سے وہ حاجی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر گناہ گار تھا تو اب نیک ہو جائے گا، اگر عبادت گزار تھا تو اب ولی بن جائے گا۔ اس طرح علماء کرام نے اس کی بے شمار اس کی تعبیرات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے کہ جن کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے چہرہ پر نور کا دیدار نصیب فرمایا ہے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ